ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے کہا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر کوئی بھی حملہ مکمل جنگ کا سبب بن جائے گا، اسے جنگ تصور کیا جائے گا۔ اسرائیل کے لیے سابق امریکی سفیر کے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کی کوشش کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کی مشکلوں اور پریشانیوں کی وجہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طویل عرصے سے عائد غیر انسانی پابندیاں ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر کے خلاف کوئی بھی جارحیت ایرانی قوم کے خلاف مکمل جنگ کے مترادف ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق امریکی سفیر ڈین کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی سابق سفیر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ ایران کی موجودہ قیادت کو ہدف بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آیت اللہ خامنائی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ امریکی سفیر ڈان امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں اسرائیل میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایران میں ہونے والے تشدد مظاہروں اور اموات کا الزام صدر ٹرمپ پر عائد کیا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ ایران کے حالیہ فسادات میں صدر ٹرمپ ذاتی طور پر ملوث ہیں۔ اس سابق امریکی سفیر نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی عمر اور صحت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت 86 سال کے ہو چکے ہیں اور ایران کو ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ اس امریکی سفیر کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ جلد مشرق وسطی میں ایک بڑا بحری بیڑا تعینات کر سکتا ہے، جس سے ایران میں ممکنہ حملے اور کسی بھی جوابی کارروائی کی صورت میں دفاعی تیاریوں میں مدد ملے گی۔ تاہم دوستو، اس حوالے سے امریکی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ 33 گھنٹے بعد مکمل طور پر بجھا دی گئی ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران مزید 8 افراد کی باڈیز نکالی گئی ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 14 ہو چکی ہے جبکہ 22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے بعد فائر فائٹرز پلازا کے اندر داخل ہوئے۔ جلی ہوئی دکانوں میں محدود پیمانے کا سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران ایک بچے سمیت 3 افراد کے اعضاء ملے، جنہیں سول ہاسپٹل ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ لوگ بے بسی کی تصویر بنے۔ ہفتے کی رات دوستو 10:15 بجے سے جلتی ہوئی عمارت کے باہر کھڑے اپنے پیاروں کی راہ تک رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ سے لاپتہ افراد کے موبائل نمبرز حاصل کر لیے گئے۔ 20 سے زائد افراد کی لوکیشن گل پلازا کی آئی ہے۔ کٹر کی مدد سے کھڑکیوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہتھوڑوں کی مدد سے دیوار کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ کی وجہ سے عمارت کے پلرز کمزور ہو گئے ہیں، متعدد دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ عمارت انتہائی پرانی ہونے کی وجہ سے اس کے گرنے کا بھی ڈر ہے۔ حکومت نے شہید فائر فائٹر فرقان شوکت کی شجاعت کو سراہتے ہوئے اسے سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کو کہا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ 65 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں۔ رش کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات آئی تھیں۔ عمارت کے پیچھے سے بھی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ آگ پر مکمل کنٹرول اور کولنگ کا عمل کب مکمل ہوگا، وقت نہیں دے سکتے۔ صدر الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ گل پلازا میں آگ سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دکاندار اور ان کے ورکرز تاحال عمارت میں ہی ہیں۔